this process. کیونکہ یہ ڈوپنگ کنٹرول پروسیس ہے, اس کے اندر ایتھلیٹ کے بھی رائٹس ہوتے ہیں اور اس کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, اور اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی جب آپ اس کے لیے نوٹیفائی ہو گئے ہو تو کتنے ٹائم پیریڈ میں یو ہیو ٹو رپورٹ ٹو دا ڈوپنگ کنٹرول اسٹیشن, اور وہ یوزلی دا ٹائم از ناٹ مور دین 60 minutes, گھنٹے کے اندر اندر اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ رپورٹ کرے ڈوپنگ کنٹرول اسٹیشن کے اوپر تو اس کے پاس کوئی فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے, جیسے اس کا آئی ڈی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے. دین ہی از آلسو ٹولڈ دیٹ اس کا اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی ریپرزینٹیو کو یا انٹرپریٹر کو ساتھ لے کر آنا چاہ رہے, اگر کوئی لینگویج کا پرابلم تو ہی ہیز دا رائٹ ٹو. Then he is handed over notification form کی جو ایک کاپی یہ پورا صفحہ ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایتھلیٹ پہ ایک صفحہ ہوتا ہے جو اپر 1/3 اس کا ہوتا ہے, وہ اتار کے اس کے اوپر ٹائم نوٹ کر کے کہ اتنے بجے اس ایتھلیٹ کو نوٹیفائی کر دیا گیا تھا اور وہ ایتھلیٹ کو دے دیا تھا. اینڈ ہی سپوز ٹو برنگ دیٹ نوٹیفیکیشن فارم ٹو دا ڈوپنگ کنٹرول آفس جب وہ وہاں پہ. نوٹیفیکیشن کے بعد جو بڑی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایتھلیٹ از کانسٹنٹلی کیپٹ انڈر آبزرویشن بائی دا PCO. ایسا نہیں ہے کہ ایتھلیٹ کہیں بھی جا رہے اور کچھ بھی ہی کین ٹیک سم میڈیسن, ماسکنگ میڈیسن لے سکتا ہے, کچھ لے سکتا ہے, تو اس لیے کانسٹنٹلی وہ مانیٹرنگ آف دا شیپرون میں رہے گا. اب جب نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ جی ہی رپورٹس ٹو دا ڈوپنگ کنٹرول اسٹیشن, جب وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو ہی شوز از اے فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن, جیسے کچھ کو بتایا گیا تھا کہ جب آپ ساتھ لے کر آئیں گے اور اس کو وہاں پر ڈوپنگ کنٹرول اسٹیشن کے سائن ان کر لیا جائے, اس کا ٹائم کتنے بجے اس نے رپورٹ کی ہے, وہاں پہ ایک انٹری ایگزٹ لاگ لسٹ ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو اس کا نام انٹر کر لیتے ہیں جو PCO ہوتا ہے, اور اس کو فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن سے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ ہی از اے رائٹ پرسن. اچھا, پھر اس کے بعد ہی از میڈ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, وہاں پر بیوریجز پرووائڈ بھی کیے گئے ہوتے ہیں, ڈرنکس وغیرہ, اور اگر ایتھلیٹ چاہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے اپنے ڈرنکس کو یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو جانا دی جاتا ہے, اور لیکن اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہی اور شی از ریسپانسبل فار وٹ ایور ہی ڈرنکس, اور اس کے اندر نارملی منع کر دیا جاتا ہے PCO اور شیپرون دے آر ناٹ سپوز ٹو ہینڈل دا ڈرنکس جو بھی وہ ایتھلیٹ استعمال کرتا ہے. جب وہ ہائیڈریشن اس کی پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ ایتھلیٹ از ریڈی ٹو پرووائڈ اے سیمپل, تو PCO میک شیور کہ جی اس کو پورا پروسیجر آف سیمپل کلیکشن سمجھ آ گئی اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہی از گیون اے چوائس آف 3 کلیکشن ویسلز ہوتی ہیں جو کہ سیلڈ ہوتی ہیں, 3 اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں, اینڈ ایتھلیٹ چوزز ون آؤٹ آف دوز 3 کلیکشن ویسلز. اب وہ سیلڈ ہوتی ہیں پراپرلی, ایتھلیٹ نہیں شو کرتا ہے کہ اس کی انٹیگریٹی انٹیکٹ ہے, وہ ایمٹی ہیں, ان کو پہلے سے سیل کھولی نہیں گئی ہے. پھر اس کے بعد جب اپنے چوائس کو وہ ایک کلیکشن ویسل لے لیتا ہے تو دین ہی گینز کنٹرول آف دس کلیکشن ویسل, اینڈ ناؤ ہی از ریسپانسبل تھرو آؤٹ دا ریسٹ آف دا پروسیجر, اور وہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کو. دین اب نیکسٹ, اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے بٹ DCO آل دا ٹائم ایتھلیٹ کو انڈر سپرویژن اس نے رکھا ہوتا ہے جب سے اس کے پاس کلیکشن ویسل ہے اس کے بعد سے, اور بوتھ دا ایتھلیٹ اینڈ DCO دے گو ٹو دا واش روم ایریا, اینڈ وہاں اینڈ اف ایتھلیٹ از اے مائنر اور اس کو یا وہ ہینڈی کیپ ہے, کسی قسم کا پرابلم ہے اس کا, and on athlete's request, representative or interpreter can accompany the washroom area, but normally they are not allowed to watch the process of sample collection unless again athlete request kare us cheez. Once in the washroom, DCO asks the athlete to wash his or her hands before sample collection, اور پھر اس کے بعد ہی ٹیکس آؤٹ دا کلیکشن ویسل فرام دا سیل, لیکن لیڈ کو وہ اندر ہی رہنے دیتا ہے, لیڈ کی الگ سیل میں ہوتی ہے اور کلیکشن ویسل الگ سے, تو کلیکشن ویسل کو نکال لیتے ہیں لیکن ابھی لیڈ اندر ہی ہے, اینڈ ہی اسٹارٹس پاسنگ دا یورین. While he is passing urine, position of athlete is such that middle portion of body of the athlete is being observed by DCO or chaperone, تاکہ the urine leaving body of the athlete is being observed by DCO.
تو یہ بڑی ضروری بات ہے. And then he or she passes urine into the collection vessel, and DCO asks him to take a lid from the collection seal vessel and seals the collection vessel. And later on, DCO tells him to place the collection vessel at some suitable place where it is not spilled, and it is being constantly observed both by the DCO and the chef. Then the athlete is encouraged to flush with a residual amount of urine from the flush, and he washes his hands. Then he accompanies the doping control officer in the process area, and during that process also, DCO is constantly observing every move of the athlete. Then once at the doping process area, it is duty of the DCO to sign the witness line of the form, which shows that DCO has fully witnessed the sample production, and he also puts down the time of taking the sample. Next, please. DCO will make sure that at least 75 ml of urine sample is produced, and if the amount of urine produced is less than this, then the partial sample procedure has to be followed. Next. اب پارشل سیمپل پروسیجر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر والیوم آف یورین از لیس دین 75, کبھی ایتھلیٹس ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہوتے ہیں اینڈ اس کیس کے اندر یورین کم پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے, دین دے آر الاؤڈ ٹو ہائیڈریٹ دیم سیلف, اور فردر وہ ان کو لکوڈ شکوڈ پینے کو الاؤ کر دیتے ہیں, اور پارشل سیمپل کٹ دے دی جاتی ہے ان کو, جس کے اندر جو بھی یورین ابھی پروڈیوس ہوا ہے وچ از لیس دین 75 ml, تو اس کٹ کے اندر وہ سیل کر دیتے ہیں. اینڈ اب اس کی جو سنبھالنے کا دے آر ریسپانسبل ایتھلیٹ اور دا ڈی سی او, دے آر ریسپانسبل فار سیکورٹی آف دا سیمپل. اینڈ دین ایتھلیٹ کیپس آن ہائیڈریٹنگ, اینڈ جب ریکوائرڈ اماؤنٹ آف یورین پروڈیوس ہو جاتا ہے, دین ایتھلیٹ از پرووائڈیڈ ود اے نیو کلیکشن ویسل, اور اس کے اندر وہ جتنے بھی ابھی تک سیمپلس پروڈیوس ہوئے ہیں وہ سارے نیو کلیکشن ویسل کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹل دا ریکوائرڈ اماؤنٹ آف والیوم از پروڈیوس, اور اس میں جو سب سے پہلا سیمپل پروڈیوس ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ڈالتے ہیں, دین نیکسٹ سیل کر سکتے ہیں, اور باقی کا پروسیجر اسی طرح سے جیسے کہ نارمل پروڈکشن. ٹھیک ہے. اچھا, وین دا ڈیزائرڈ اماؤنٹ آف والیوم آف یورین ہیز بین obtained, تو پھر اس کے بعد ڈی سی او ایتھلیٹ کے سامنے 3 سیمپل کلیکشن کٹس رکھ دیتا ہے. اب اور اس کے اندر سے ایتھلیٹ نے خود چوز کرنی ہوتی ہے ایک کٹ, آفٹر میکنگ شیور کہ اس کی سیل انٹیکٹ ہے. بیسیکلی اب یہ کٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ ایک اسٹائروفوم کا باکس ہوتا ہے, اور اس کے اندر 2 باٹلس ہوتی ہیں. باٹلس کا نام برلنجر باٹل ہوتا ہے, ایک اے ہوتی ہے اینڈ ادر ون از کالڈ بی باٹل, اور جو اوپر سے یہ اسٹائروفوم کٹ ہوتی ہے اٹ از گلو ٹیپ کے ساتھ اس کو سیل کیا گیا ہوتا ہے. وہ پہلے تو ایتھلیٹ دیکھتا ہے کہ جی سیل انٹیکٹ ہے, دین ہی اور شی ٹیکس آؤٹ باٹلس فرام دا کٹ, اس میں سے نکال لیتے ہیں, اور ڈی سی او اس کو بتاتا ہے کہ آپ اس کی جو لیڈ ہے اس کو بھی آپ چیک کر لو. ایکچولی دیر از اے کوڈ نمبر ریٹن ان فرنٹ آف دا بوٹل, آن دا ٹاپ آف دا لیڈ آف دا بوٹل, اینڈ آلسو دا اسٹائروفوم باکس. تو اب وہ ایتھلیٹ ہیز ٹو میک شیور کہ تینوں نمبرز ایک جیسے, اینڈ دین ہی ریڈز آؤٹ دا نمبر ٹو دا ڈی سی او. ڈی سی او یہ والا نمبر کو کنفرم کرتا ہے پہلے کہ نمبر از کریکٹ, اینڈ دین پٹس اٹ ڈاؤن آن دا فارم. ایتھلیٹ جو ہے وہ میک شیور کرتا ہے کہ جو سیکورٹی سسٹم ہے اس کا باٹل کا وہ انٹیکٹ ہے. اس کی جو لیڈ ہوتی ہے اس کے اندر پورا ایک سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے, تو وہ سارا وہ چیک کر لیتے اس کو جیسے جیسے ڈی سی او بتاتا ہے. اینڈ دین دیر از اے ریڈ رنگ وچ پریونٹس ایکسیڈنٹل کلوجر آف دا باٹل, وہ نیک آف دا باٹل کے اوپر ہوتا ہے, تو اس وقت اس اسٹیج کے اوپر ریڈ رنگ کو ڈسپوز آف کر دیا جائے, اور لیڈ کو جو ہے اسے سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے. نیکسٹ. اچھا, اب اس اسٹیج کے اندر جو ڈی سی او ہے وہ سب سے پہلے ٹوٹل والیوم آف
یورین جو ہے اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور اس کو DCO فارم کے اوپر لکھ لیتا ہے جتنا بھی ٹوٹل والیوم یورین کا پروڈیوس ہوا. اینڈ دین اس کے اندر سے وہ بتاتا ہے ایتھلیٹ کو کہ ہی ہیز ٹو پٹ پہلے باٹل بھی لینی ہے اور اس کے اندر یورین پہلے ڈالنا ہے ناٹ لیس دین 25 ml. اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوتا ہے بی باٹل کے اوپر. اس کے جو لوور مارجن ہے تقریباً وہاں تک منیمم ہونا چاہیے. اس سے تھوڑا بہت ایکسیڈ کر سکتا ہے لیکن باٹل بی کے اندر یوزلی بیونڈ دا شولڈر اس کا فل نہیں کرتا کیونکہ یہ وہ بی سیمپل ہے جو کہ اسٹور کیا جاتا ہے لیب کے اندر کہ ان کیس کوئی ٹرانسپورٹڈ سبسٹینس آ گیا تو پھر دس بی سیمپل ہیز ٹو بی ٹیسٹڈ. تو اس لیے اس باٹل کو پورا فل نہیں کیا گیا. اب اس کو فل کر دیا اپ ٹو لائک 25 ml. دین ایتھلیٹ ٹیکس باٹل اے اور اس کے اندر اراؤنڈ 50 ml کے قریب ڈالتے ہیں. بٹ اے باٹل کین بی فلڈ ایون اپ ٹو دا شولڈرس. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب دونوں باٹلس فل ہو جاتی ہیں اینڈ ناٹ لیس دین 2 ml آف یورین از لیفٹ ان دا کلیکشن ویسل. اس کے اندر پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر pH اور اسپیسیفک گریوٹی ڈیز ہونا چاہیے تو وہ کلیکشن ویسل میں چھوڑ دیتے ہیں. Once the urine has been put into the A and B bottles, اب اسٹیج آتی ہے اس کے کلوجر کی. باٹلس کو سیل کرنا ہوتا ہے. تو اس کو سیل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ڈاؤن ورڈ پریشر لڈ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اینڈ اٹ از ٹوسٹڈ کلاک وائز ٹل ایک کلکنگ نوائز آتی ہے. تو وہ ٹوسٹ کر کے اور پھر اب انشور کرنا ہوتا ہے کہ پراپرلی سیل ہو گیا کہ نہیں ہوتا. اس کو پھر اینٹی کلاک وائز جب گھماتے ہیں اور جب وہ نہیں گھومتے اس کا مطلب ہے کہ سیل. اور فردر انشور اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ باڈی کو اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی لیکیج تو نہیں ہے اس طریقے سے. تو ونس ایتھلیٹ از فلی سیٹسفائڈ کہ جی کوئی لیکیج نہیں ہے پراپرلی سیل ہو گئی ہیں باٹلس. اس کے بعد پلاسٹک بیگس ہوتے ہیں اسٹائروفون باکس کے. پلاسٹک بیگس کو نکالا جاتا ہے ایک ایک باٹل اس کے اندر ڈالتے ہیں ٹاپ آف دا بیگ جو ہے اس کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں اور پھر واپس اسٹائروفون باکس میں رکھ دیتے ہیں. دین دیر از این ایبزاربنٹ پیڈ جو کہ آلریڈی اسٹائروفون باکس کے اندر پڑا ہوتا ہے تو وہ پیڈ واپس اسٹائروفون باکس میں رکھ دیتے ہیں سو دیٹ اگر کوئی پھر بھی ایکسیڈنٹل لیکیج ہے تو وہ پیڈ جو اس کو چاپ کر دیتے ہیں. اینڈ دین اوپر سے اسٹائروفون باکس کا لڈ کلوز کر دیتے ہیں اسٹیم اس کو واپس اپلائی کر دیتے ہیں. DCO کا یہ اس وقت کام ہے کہ وہ پورا یہ دیکھو کہ پروسیجر پراپرلی ہو. نیکسٹ اب 2 ml آف یورین رہ گیا تھا کلیکشن ویسل کے اندر. DCO نے اس کے اوپر pH اینڈ اسپیسیفک گریوٹی چیک کرا. اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب تک A and B باٹل سیل نہیں ہو جاتے اس سے پہلے نتھنگ از سپوز ٹو بی ڈپڈ انٹو دا یورین. یہ بڑی ضروری بات ہے. اسی لیے جب A اور B باٹلس دونوں سیل ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے یہ DCO جو ہے pH اور اسپیسیفک گریوٹی چیک کرتا ہے آن دا ریمیننگ اماؤنٹ آف یورین جو کہ رہ گیا اس کے اندر. اب اس کے لیے DCO ہیز ٹو میک شیور کہ اس کے اپنے ہاتھ کلین ہیں ڈرائی ہیں اور وہ جو ہے ریجنٹ اسٹرپ نکال کنٹینر ہوتا ہے اس میں ریجنٹ اسٹرپس ہوتی ہیں pH اور اسپیسیفک گریوٹی کے لیے. تو اینڈ ہی آلسو انشورس کے لیے جو ریجنٹ اسٹرپس ہیں یہ کہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے. اس کے بعد ون آف دا اسٹرپ ہیز ٹو بی ٹیکن آؤٹ فرام دا کنٹینر اور اس کو باقی کی جو کنٹینر اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. اب اس اسٹرپ کو ڈپ کر دیتے ہیں انٹو دا یورین ان سچ اے وے کہ اس کے آگے جو ابزاربیبل پیڈس ہیں وہ والے ڈپ ہو گئے یورین کے اندر. اور پھر اس کے بعد اٹ از ٹیکن آؤٹ اور اس کے اوپر چینج آف کلر آ جاتا ہے. pH کی ایک الگ سے پیڈ ہوتا ہے اور اسپیسیفک گریوٹی کا الگ سے ہوتا ہے. اور اس کا جو اب DCO میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہیز ٹو ویٹ فار اباؤٹ 45 seconds ٹو ریڈ دا اسپیسیفک گریوٹی اور 60 seconds ٹو ریڈ دا pH. تو نارملی جو pH جو نارمل رینج ہے 5 to 7 اسپیسیفک گریوٹی کی جو ہے از 1.0. He then compares the color which is developed on the reagent strip to the color which is container کے side پہ پورا color chart ہے. اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایتھلیٹ کا pH اور اسپیسیفک گریوٹی آ رہی ہے ڈز اٹ کورسپونڈ ٹو دا جو نارمل رینج ہے. اینڈ اف اٹ از آؤٹ آف رینج تو پھر اس کیس کے اندر سیکنڈ سیمپل ہے. سو دس ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ پلیز. This is an important supplement to this. It has to be entered into this form.
اس کے علاوہ جو ہے ایک کامنٹ باکس ہوتا ہے اس کے اوپر DCO فارم کے اوپر. اس کے اوپر ایتھلیٹ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اپنے کامنٹس ضرور لکھے. اگر اس کے کچھ سجیشنس ہیں یا اس کے کوئی اپریہینشنس ہیں اس تمام پروسیس کے بارے میں جو کہ ڈوپنگ کنٹرول پروسیس ہوئی ہے, دین دیٹ از دا ٹائم کہ وہ اپنے اس کامنٹ باکس کو پھر ایتھلیٹ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ چیک کر لیں ساری انفارمیشن is correct about him and جو بھی فارم پہ انٹر کی تو وہ میک شیور کرتا ہے کہ ساری انفارمیشن پڑھ لے اور دیکھ کے وہ ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر نیم آف دا ایتھلیٹ اینڈ نیم آف دا ڈوپنگ کنٹرول آفیسر, اگر وٹنس ہے کوئی اس کا نام بھی انٹر کیا جاتا ہے, اینڈ ریپرزینٹیو تمام سب کے نام انٹر کیے جاتے ہیں. کوڈ نمبرس اسپیشلی جو کہ باڈی پہ تھے وہ انٹر کیے جاتے ہیں اور اس کو ریکنفرم کیا جاتا ہے کہ کوڈ نمبر آر کریکٹ. Everybody signs in میں سے جتنا بھی chaperone ہے, DCO ہے, athlete, they all sign the doping control form and athlete is the last one to sign. باقی سب سائن کر لیتے ہیں, athlete اینڈ پہ جا کے سائن کرتا ہے. اور جب ایک دفعہ athlete سائن کر لیتا ہے اینڈ جب وہ ڈوپنگ کنٹرول اسٹیشن سے چلا جاتا ہے, no change can be made in that. اگر کوئی بھی بعد میں اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو پھر ہم سپلیمنٹری فارم دوسرا فارم دیتے ہیں کہ کوئی بھی اپنا کامنٹ DCO نے کچھ ریکارڈ کرنا کچھ ہونا ہے, دیٹ از ٹو بی ریکارڈڈ آن دیٹ. اس میں کوئی چینج ہو نہیں سکتا. دین خیر جب یہ سارا فارم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو لیب کاپی ہے, یہ ایتھلیٹ کاپی جو ہوتی ہے وہ ایتھلیٹ کو دی جاتی ہے ریگارڈنگ دس ڈوپنگ کنٹرول پروسیس. نیکسٹ. اچھا لیٹر آن اب اس میں یہ ہے کہ جی تمام سیمپل جو ہیں پراپرلی سیکیور, فارم فل ہو چکا ہے. اب آخری اسٹیج ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن لیبارٹری میں کی جاتی ہے اور اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ سیکورٹی آف دا سیمپل جو ہیں وہ پراپرلی اس کو انشور کیا جائے. اور دیر از اے باکس جس کے اندر ناٹ مور دین 12 سیمپلس, 12 سیمپل سے زیادہ ایک باکس میں ہوتے ہیں. اور اس کو پھر اس کے سیمپلس کے ساتھ ایک تو لیب کاپی جاتی ہے اور دوسری چین آف کسٹڈی فارم جاتا ہے وچ از لائن ان سائڈ دا باکس. اور پھر اس کو پراپرلی سیل کیا جاتا ہے اور وہ جو سیل نمبر وہ سب کچھ وہ DCO اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے. دا ٹائم جس وقت اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لیبارٹری, دیٹ از آلسو ریکارڈڈ بائی دا DCO. اب یہ بھیجا کہا جاتا ہے, واڈا ایک ریلیٹڈ لیبارٹریز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ جہاں پر یہ سیمپل بھیجے جاتے ہیں اور وہ یہ لیب جو ہیں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ان کے اوپر ٹیسٹ کرتی ہیں. اور اس کے اندر جو A سیمپل ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے فار دا پروہیبٹڈ سبسٹانس, جبکہ B باٹل جو ہوتی ہے اس کو اسٹور کر لیا جاتا ہے. ان کیس اگر کوئی پازیٹیو چیز آ جاتی ہے A کے اندر اینڈ دا ایتھلیٹ وانٹس ٹو اپیل اور وہ چاہتا ہے کہ B سیمپل کرائے تو پھر اس کے جو B سیمپل کی ضرورت نہیں چاہتی ہے. ٹل سچ ٹائم وہ جو ہے اسی طرح اسٹور کرتا ہے. اور جب ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو واڈا جو انفارم کرتی ہے نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کو جس نے کہ پوری سلیکشن کی ہوتی ہے, جس نے بھیجا ہوتا ہے سارا, یا پھر واڈا کو انفارم کرتی ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا ڈوپنگ کنٹرول پروسیس. اور اب اس کی پوری پروسیس کا آپ نے سن کے مطلب اٹس ناٹ اے ویری کمپلیکیٹڈ, اٹ از کوائٹ اے سمپل پروسیس, بٹ امپورٹنس اگر آپ اس کے دیکھو کہ ڈوپنگ فری اسپورٹ کو یہ پروموٹ کر رہی ہے یہ پروسیس, اور اس کو کتنا فریکوینٹلی ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ ڈاٹ لائن ڈاکٹر بکار ڈاکٹر نثار ایوری بڈی پارٹیسپیٹنگ ان میکنگ اٹ سکسیزفل, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ جو ڈوپنگ کنٹرول پروسیس ہے یہ ہمارے ایون نیشنل لیول کے اوپر کیا جائے, کیونکہ ایک زمانے میں مطلب کچھ سالوں پہلے تک اٹ واز ناٹ ڈن, اور جس کے اوپر کم سے کم اگر کوئی ہمارے اسپورٹس میں نیشنل لیول کے اوپر ہی پکڑے جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے ملک کی بنانے میں جس شخصیت کو درد خطاب دے رہا ہوں وہ سفر کی سہولتوں کو برداشت کرتے اور ٹائم کے مطابق ہمیں خوشی یہ ہے کہ جو انہوں نے کمٹ کیا ہمارے ساتھ کراچی سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں پاکستان کسٹم کے.
سیکرٹری جنرل اسپورٹس میڈیکل ایسوسیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں. چیئرمین ہیں وہ ممبر ہیں ایشین فیڈریشن آف اسپورٹس میڈیسن کے. اس کے علاوہ متعدد قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ممبر. اور سب سے بڑی بات ایک دلپذیر شخصیت نرم گفتار تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر کے اے پرویز رضوی صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر میں ایک معذرت صاحب ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانیں. یہ جو یورین جو آپ نے والوم بتایا ہے وہ اب 75 ملی لیٹر نہیں ہے. ناؤ دیٹ ہیز گون ٹو 90 ملی لیٹر پلس. 60 ملی لیٹر جو ہے یہ اے سیمپل اور 30 بی میں لیتے ہیں اور ریسٹ جو بچتا ہے اس سے پھر پی ایچ اور اس کا سیپریٹ. یہ لاسٹ ٹائم ڈھاکہ ساؤتھ گیم میں بھی یہی چیز امپلیمنٹ ہوئی اور ابھی جب ہم لوگ کامن ویلتھ گیم میں تھے تو وہاں بھی یہی امپلیمنٹ ہوتا. تو ڈاکٹر غفار آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بتایا اور میں خاص طور پہ کراچی سے آیا اور میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. لیکن اب میں آپ سے یہ بھی کہوں گا آپ کو چھوٹے شہروں کو بھی تلاش کریں اس لیے کہ بہت سارے ایسے پلیئرس ہیں جو ریموٹ علاقے کے ہیں انہیں شاید ڈوپنگ کا اتنا اندازہ نہیں ہے یا ڈوپنگ کا اتنا پتہ نہیں ہوگا. تو یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ٹرین کریں انہیں بتائیں یا اویئرنیس دیں ان کو. اچھا وقت بہت کم ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ بہت آپ تیزی سے چلیں اس لیے کہ ٹائم از ویری شارٹ تو مجھے تیز گام بننا پڑے گا. تو میں آپ کو ڈوپنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو پروہیبٹڈ سبسٹینسز ہیں وہ ڈوپنگ میں کیا ہیں. تو سب سے پہلے تو جب کھیل جو ہے ڈوپنگ کھیل کا ایک حصہ ہے تو کھیل کا جو اسپرٹ ہے وہ آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے. یعنی اسپورٹ از دا پلے آف اسپرٹ دا چیلنج آف دا مائنڈ اینڈ پرفیکشن آف دا باڈی. اب یہ اسپورٹس ہیں اسی میں سے آپ ڈوپ کے پلیئرس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور انہیں کی ڈوپنگ کرتے ہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو ڈیفینیشن ہے ڈوپ کی کہ دا یوز آف ڈرگ از این اٹمپٹ ٹو انہانس دا اسپورٹنگ پرفارمنس از نون ایز ڈوپنگ. In other words, doping is the cheating in sports. According to the پہلے IOC اس کو کنٹرول کرتی تھی اب وارڈن نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. Administration of any banned medicines, substances taken in abnormal way or by any other route to enhance the performance or to increase the power in unfair manner in the competition is doping. اب ڈوپنگ میں یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی ادویات جو ممنوع ہیں کسی بھی روٹ سے اپنے جسم میں داخل کریں اپنی پرفارمنس کو مصنوعی طریقے سے بڑھانے کے لیے یہ ڈوپنگ ہے ان ادر ورڈز. اور اس میں جو ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ چیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو چیٹنگ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک پلیئر ہاکی کا ہے یا کرکٹ کا ہے وہ ایک پوزیشن کے لیے کھیل رہا ہے تو دوسرا اپنی مصنوعی طریقے سے اپنی پرفارمنس کو بڑھائے گا اور ایک جو ہے مسٹر اے جو ہے وہ اپنی اصلی طاقت سے بڑھائیں گے. تو جو مسٹر بی ہیں جو مصنوعی طریقے سے اپنی پرفارمنس کو بڑھائیں گے وہ چیٹنگ کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنے ساتھی کے ساتھ. ہر چیز کا ہر کھیل کا کوئی ہسٹری ہوتی ہے. تو ڈوپنگ کی ہسٹری جو ہے ساؤتھ افریقن لینگویج سے ہم نے اس کو لیا ہے. نیکسٹ اب یہ میں ڈیتھ کے بارے میں بتاؤں گا نہیں. وہ یہ ہے کہ بہت ساری ڈیتھ ہوئی مختلف ادویات کی وجہ سے. اس لیے IOC کو اس وقت یہ نوٹس لینا پڑا کہ یہ جو میڈیسنز ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں خطرناک ہو سکتی ہیں. اب آج کل کھیلوں میں اتنا گلیمر ہے اتنا پیسہ ہے میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اس کے بعد خود گورنمنٹ ہے تو یہ چاہتے ہیں پلیئرس کے راتوں رات امیر بن جائیں اور راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں. جیسا کہ یہاں پہ بھی آئی تھی کہ جو بعض کوچز بھی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پلیئر جو ہے غلط طریقے سے چیٹ کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر بنائے تاکہ وہ پیسہ ملے تو پھر گورنمنٹ جو ہے ان کو انعام دے گی ایوارڈ دے گی میڈل دے گی زمینیں دیں گی. تو یہ ڈوپنگ کا جو یہ رجحان ہے اس میں بہت سارے جب ماں باپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے یا بیٹی ان کی جو ہے عزت پائے گی تو بہت پیسے ملیں گے اور شہرت ہوگی. اس کے بعد ان کو پرنٹ میڈیا میں ڈاکٹر میں چانس ملے گا. تو ایتھلیٹس جو ہے ڈرگ کیوں استعمال کرتے ہیں ٹو انکریز دا پاور ٹو انکریز دا اسٹرینتھ
to increase the speed, endurance, to reduce the anxiety and tension. بہت ساری ادویات ہیں جن میں سے میں بات نہیں کروں گا. اس سے آپ اپنی انزائٹی اور ٹینشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور بعض ایسی ادویات ہیں جس سے آپ اپنا وزن بڑھاتے ہیں اور بعض ایسی ادویات ہیں جس سے اپنا وزن کم کرتے ہیں. اور ٹو انکریز دا مینٹل کنسنٹریشن, ٹو انکریز دا مینٹل الرٹنس. اب میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ نیم, فیم اور گلوری کے لیے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو پہنچ جائے, اور اس کے بعد جب وہ پہنچ جاتا ہے اس مقام پر تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ اداروں کی طرف سے ایوارڈ ملتا ہے, ریوارڈ ملتا ہے, اسے اچھی جاب ملتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اور پھر وہ وی آئی پی بنتا ہے الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا میں. لیکن اگر وہی لڑکا پکڑا جاتا ہے تو پھر نیم فیم کے بعد شیم, اور پھر وہ سزا کا یا فائن کا مستحق ہوتا ہے. اب بات آتی ہے کہ یہ دوائیاں جو ہم لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں. اس کے 3 وجوہات ہیں. There are 3 main reasons why they are banned or not allowed. ہیلتھ کنسرن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بعض ادویات آپ کی باڈی پہ بہت برے اثرات ڈالتی ہیں, آپ کی لائف پہ, آپ کی ہیلتھ پہ. یہ کہلاتا ہے ہیلتھ کنسرن. دوسرا ایتھیکل کنسرن, دا یوز آف سرٹن ڈرگس بائی چیٹنگ دا آفیشل ٹو انہانس دا پرفارمنس فار پاورفل ہے. یہ ایتھیکل ہے. بہت ساری دوائیاں جو ہے ایتھیکلی آپ نہیں لے سکتے ہیں. اور لیگل کنسرنس, سم ڈرگز آر بین ان سوسائٹی لائک کوکین, ہیروئن, الکوہل. یہ جو ہے یہ لیگل کنسرن ہے, اس لیے کہ بعض جگہ یہ ادویات جو ہے لیگلی بھی بین ہے, آپ نہیں لے سکتے ان ادویات. اب اینٹی ڈوپنگ فورسز کیا ہیں؟ اولمپک موومنٹس, واڈا ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی, گورنمنٹ اینڈ دیئر سگنیٹریز, انٹرنیشنل فیڈریشن آف اسپورٹس میڈیسن. 2010 ہم آج 2011 میں ہیں. کچھ رد و بدل ہوئی ہیں ادویات میں, رولز اینڈ ریگولیشنز میں. کچھ ادویات میں ان کو مانیٹر لسٹ پر رکھا گیا ہے. تو میں ضروری ادویات کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ادویات جو ہیں مانیٹرنگ پروگرام میں آئی ہیں. اسٹیمولنٹس میں ان کمپٹیشن اونلی کیفین, فینائل ایفرین, سیڈو ایفرین, پیراپیڈول. اور نارکوٹکس میں ان کمپٹیشن اونلی مارفین اینڈ کوڈین جو ہے یہ ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کل اس کو بینڈ سکسیس ہو جائے, لیکن ابھی فی الحال یہ اس کی اجازت ہے لینے کی. اب کون کون سی ادویات ممنوع ہیں یا بین ہیں؟ کلاسز آف بین اور پروہیبٹڈ سبسٹنسز بائی واڈا. نمبر 1, پروہیبٹڈ سبسٹنسز, stimulants, narcotics, anabolic agents, anabolic androgenic, other anabolic agents, beta-2 agonists, diuretics and masking agents, peptide hormone and analogs, growth hormone, insulin, erythropoietin, corticotropins, purity synthetic gonadotropin. Second, prohibited methods. بعض ادویات جو ہیں جیسے بلڈ ڈوپنگ ہے, آرٹیفیشل آکسیجن کیریئر ہے, فارماکولوجیکل, کیمیکل, فزیکل مینیپولیشنز ہیں. یہ پروہیبٹڈ میتھڈز میں آتی ہیں ڈرگس کی. کلاسز آف ڈرگس سبجیکٹ ٹو دا سرٹن ریسٹرکشنز, الکوہل, کینابوائڈس, بیٹا بلاکرز, گلوکوکورٹیکوسٹرائڈس, لوکل انیستھیٹک افیکٹ جو لوکلی ہم اپلائی کرتے ہیں. اسٹیمولنٹ ڈرگس 2011 میں ایک نئی اسٹیمولنٹ جو ہے جس کا نام ہے میتھائل ہیسٹایامین. یہ کامن ویلتھ گیم میں یہ ایکچولی بہت سارے پروڈکٹس میں نیچرلی پروڈیوس ہوتی ہے, اور بہت سارے جو آرٹیفیشل فوڈ ہیں یا ہربل فوڈ ہیں اس پہ یہ پائی جاتی ہے. تو بہت سارے پلیئرس نے اس کو لیا, اور لاسٹ جو کامن ویلتھ گیم ہوا اس میں 9 کھلاڑی جو ہے اس میں ڈراپ پازیٹیو ہوئے. تو اس لیے واڈا نے اس کو اسپیسیفائڈ سبسٹینس میں اس مرتبہ ڈالا ہے, اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ اگر یہ رزلٹ اسی طرح پازیٹیو دیتی رہی تو بہت ممکن ہے کہ کل اس کو بین کر دیں. تو یہ سبسٹینسز جو ہیں
اس کو نیوٹریشنل سپلیمنٹ میں بھی بہت آتی ہے, فیشیل جیل میں بھی آ رہی ہے. تو اسٹیمولنٹ ڈرگس میں اس کے علاوہ کیا کیا ہیں, وٹ دے آر یوز بائی ایتھلیٹس, دے آر سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹس. اس کا ایکشن کیا ہے, میں پروڈیوس الرٹنس. آپ دیکھیں گے کہ جب یہ دوا اسٹیمولنٹ سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولیٹ ہوا تو آپ بالکل چاقو چوبند ہو گئے, اور جو آپ کی فٹیگ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور درد کا احساس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. پین سینسیٹیو جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے اسٹیمولنٹ کے استعمال سے. اب کون کون سی ادویات جو ہیں وہ اسٹیمولنٹ میں آتی ہیں. ایمفیٹامین جس کا ابھی ذکر ہوا تھا کہ بہت خطرناک دوا ہے, کیفین, کیٹین, کوکین, ایفیڈرین, مورزون, نیکامائڈ, فیناٹامائن. اور بازار میں میڈیکلی اسٹیمولنٹس جو ہے 2 دوائیاں اویلیبل ہیں جو ہم میگرین کے پیشنٹس کو دیتے ہیں, جس کا نام ہے میگرل اور کیفرگٹ. یہ بہت عام استعمال ڈاکٹرز کرتے ہیں ایسے پیشنٹ جن کو کہ میگرین کا اٹیک ہوتا ہے. یہ وہ تصویر ہے آپ دیکھیں جس میں اسٹیمولنٹ استعمال کیا جا رہا ہے. وہ سگریٹ کا کش لے رہے ہیں, وہ سرنج ہیں, وہ ٹیبلٹس ہیں, وہ پورا کپ ہے جس میں کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جیسا کہ دیکھیں یہ آدمی جو ہے بالکل اینزائٹی سے بھرا ہوا ہے. اب اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں اسٹیمولنٹس کے؟ انسومنیا, نیند کا نہیں آنا, ہاتھ کا کانپنا, ٹریمر, پلپیٹیشن, دل کا گھبرانا یا گھبراہٹ, ہارٹ ریٹ کا بڑھ جانا, ڈی ہائیڈریشن, باڈی سے پانی نکل رہا ہے, اور کچھ کارڈیک ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جس میں ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے یا کارڈیک پرابلمس ہو سکتی ہیں. اینزائٹی اینڈ ڈپریشنس اور بیہیویئر ڈس آرڈر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. اب اس کو وارڈن نے کیوں بند کیا؟ سب سے امپورٹنٹ تھا ایڈکشن. اس کی بہت زیادہ ایڈکشن ہو رہی تھی پلیئر کو, اس لیے, اور ڈپینڈنسی تھی کہ یہ اس کے اوپر بھروسہ کرتے تھے اس دواؤں کو, اس لیے اس کو ہم نے وارڈن نے بین کیا. میڈیکل یوز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویٹ ریڈکشن ہے, پارکنسن ڈیزیز ایک ہماری ڈیزیز ہوتی ہے نروس ڈیزیز کی, اور ڈے ٹائم سلیپلیسنس. ایمفیٹامین اگر آپ ہیں جب اسٹوڈنٹس جاگنا چاہتے ہیں تو ایمفیٹامین لیتے ہیں تو اس سے نیند نہیں آتی ہے. Amphetamine and its derivatives like ephedrine, caffeine, cocaine, they are central nervous system stimulants. اس کو یوز کون کون لوگ کرتے ہیں؟ سائیکلنگ جو چلاتے ہیں, ایتھلیٹس, فٹ بالرس, باکسنگ اور ریسلرس. وائی دے آر یوز؟ اس لیے کہ الرٹنس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, فیٹیگ, ریڈیوس فیٹیگ, انکریز انڈورنس اینڈ اسپیڈ. یہ ایمفیٹامین فرسٹ یوز ہوئی تھی 1930 میں فار اسٹیمولیٹری افیکٹ. مارکیٹ میں جو دوائیاں اویلیبل ہیں وہ ہیں, اور یہاں پہ ایمفیٹامین کی وہ ہے ایپیٹرول, ایپیٹینل اینڈ ڈیکوروز, یہ عام مارکیٹ میں ملتی ہیں. نیکسٹ از کوکین, is another stimulant. It is most popular among athletes due to its stimulant effect. The effect of cocaine begins within a few minutes. It was emerged in 1960. کیفین پہلے بہت زیادہ اسپورٹس میں استعمال ہوتی تھی اور بہت اچھی طریقے سے لوگ اس کو کافی میں, چائے میں پیتے تھے, اور 2004 تک یہ پروہیبٹڈ لسٹ میں تھی. لیکن اب اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے. آپ کیفین لے سکتے ہیں. پہلے اس کا تھریش ہولڈ تھا 12 مائکرو گرام پر ایم ایل, لیکن اب اس کو واڈا نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. مانیٹرنگ لسٹ میں اس کا بھی نام ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اتنی زیادہ, کیونکہ 2 وجہ سے اس کو واڈا نے ڈیلیٹ کیا یا اس کو الاؤ کیا کہ ایک اس کا بہت ویک ایکشن ہوتا ہے اسٹیمولنٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ اتنا جلدی پیک پہ نہیں آتی تھی آفٹر کوکا کولا یا کافی یا کیفین. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے تو جو اس کا تھریش ہولڈ پینے کے بعد اور ویسے بھی وہ اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں تھا, اس لیے واڈا نے اس کو پروہیبٹڈ لسٹ سے نکال دیا. یہ میڈیکل یوز جو ہے اس کا میگرین ڈس آرڈر میں ہے, رنرز اینڈ سائیکلسٹ سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کا سب سے خطرناک جو ہے ڈائریٹک ایکٹ ہوتا ہے, جن کی بہت زیادہ پیشاب آور ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ خود اپنے گھر میں اگر کبھی چائے زیادہ پی لیں یا کافی پی لیں تو بار بار یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے,
اور اگر رات میں پی لیتے ہیں تو اس سے نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو بعض اوقات جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پلیئرس کے لیے نیند بہت ضروری ہے. اگر پلیئرس کی نیند پوری نہیں ہوگی تو نیکسٹ ڈے وہ نہ چاقو چابند ہوگا نہ وہ ایکٹیو ہوگا. تو بعض پلیئر جو ہیں رات میں پیتے ہیں تو پھر رات بھر جاگتے رہتے ہیں. سائڈ افیکٹ آف کیفین. اب حالانکہ اس کا سائڈ افیکٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی پروویڈڈ نہیں ہے. اب ڈیٹیکشن آف اسٹیمولینٹ یہ دیکھ لیجیے کہ اس کا جو ایفیمیٹین کا جو ہے 2 سے 5 دن ہے اور تھریش ہولڈ لیول جو ہے اس کا 100 نینو گرام پر ایم ایل. کیفین جو ہے کوکین جو ہے 2 to 6 days تک رہتی ہے باڈی میں 50 مائکرو گرام پر ایم ایل. ایفیڈرین 2 to 3 days 50 مائکرو گرام. کیفین 12 to micro gram per ml. There are some other stimulants which came under symptomatic agents which are used in common flu, cold, hay fever, headache. They are ephedrine, pseudoephedrine, methylephedrine, etc. بعض جو دوائیاں ہیں جو فلو وغیرہ کے استعمال کی جاتی ہے جو بین ہے جو ڈاکٹرز ہمارے حضرات ہیں جنہیں ان کا علم نہیں ہے یا جو جی پیز ہیں یا جو فیڈریشن کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے. ڈاکٹر رضوی بتائیں گے کہ مصدق صاحب ہاکی کے بہت پلیئر تھے. اولمپک میں وہ پازیٹو قرار دے ہوئے. کیوں پازیٹو؟ جب ان کا مقدمہ چلا تو پتہ چلا کہ جو ٹیم ڈاکٹر تھے یا ان کے محلے کے ڈاکٹر تھے انہوں نے ان کو نزلہ زکام کی دوا میں ایفیڈرین تھی وہ دے دیا تھا. اسی وجہ سے وہ پازیٹو ہوئے. پھر جب مقدمہ لڑا گیا تو بتایا گیا کہ اٹ واز ناٹ دا مسٹیک آف مسٹر مصدق, اٹ واز مسٹیک آف ٹریٹنگ ڈاکٹر. تو وہ اس طرح سے بچ گئے. Players or athletes should be very careful while taking flu, cold tablets and cough syrup. They don't contain prohibited substances. For ephedrine اس کا جو threshold level ہے اگر یہ 5 سے اوپر جائے گا تو یہ پازیٹو ہوگا اور کیفین کا جو ہے یہ 5 ہے اور ایفیڈرین کا جو ہے 10 ہے اور سیڈو ایفیڈرین اف اٹ گوز 150 مائکرو گرام پر ml یہ پازیٹو ہو جائے گا. نارکوٹکس کی ڈیفینیشن ہے کہ دے آر ویری پاورفل پین کلرز. دے ریڈیوس پین اینڈ پروڈیوس ایبنارمل ڈیپ سلیپ اینڈ فائنلی دے پروڈیوس سینٹرل نروس سسٹم ڈپریشن. Narcotics are derivatives of opium poppy. They include morphine, pethidine, and diamorphine, which is known as heroin. They are very powerful painkillers. Drugs. In 1963, due to heroin addiction, Lipscomb died in USA. They are used in moderate to severe pain. کون استعمال کرتے ہیں اس کو؟ فٹ بال والے باکسرز. Used for powerful painkillers and cough relief. بعض جیسے یہ کف بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی ادویات کے نام ہیں مورفین, میتھاڈون, ایپیڈول اور جیسکس, ڈینجیسکس, پیتھیڈین, زونور, ہیروئن, کنز, سوسیگون, ویسوبرول, نیوبین. یہ ایسی ادویات ہیں جو ہم استعمال اسپتالوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, انجائنا کا پین ہوتا ہے, اس میں ہم پیتھیڈین کے انجیکشن لگواتے ہیں اور اگر 3-4 انجیکشن پیتھیڈین کے لگ جائیں تو وہ مریض ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کو پیتھیڈین کے علاوہ اور کوئی دوا سوٹ نہیں کرتی ہے. تو اس لیے اس میں بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ اگر پیتھیڈین کسی کو دیتے ہیں تو 1 سے 2 زیادہ نہ دیں. یہ آپ دیکھیں یہ کافی کراپس ہیں, یہ صاحب جو ہیں اس کی کاشت کر رہے ہیں اور یہیں سے پھر یہ ہیروئن بنتی ہے اور یہ اس کی سرنج ہے جہاں سے یہ کافی استعمال ہوتی ہے. Now codeine, Forcodeine, Tramadol are permitted for pain and cough. نارکوٹکس کے سائڈ افیکٹس جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. وامٹنگ ہوتی ہے, نوزیا, ڈیزینس, سر کا چکرانا, ایڈکشن, کانسٹیپیشن اور سیڈیشن. اور اگر اس کو آپ وڈرال کرتے ہیں تو وڈرال سنڈروم ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ وڈرال سنڈروم میں بھی پیشنٹ جا سکتا ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انکریزز دا پین لیول بٹ فیل ٹو سینس دا انجری. انجری کو پین تو کم ہو جائے گا لیکن انجری کے سینس کو نہیں فیل کر سکتا ہے. ریسپریٹری سسٹم کو ڈپریس کرتا ہے. مینٹل کلاڈنگ, اے سینس آف ایفوریا. ایفوریا کہتے ہیں کہ سینس آف ویل بینگ. آپ جب لے لیتے لگتا ہے کہ جی آپ بہت اچھے ہو گئے ہیں,
ہر چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے. وائی بینڈ اگین ایڈکشن, ڈپینڈنسی اینڈ ڈیتھ ڈیو ٹو ریسپریٹری ڈسٹریس. ریسپریٹری جو مسلز ہیں یہ اس کے بہت کمزور ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے. 2011 میں اینابولک ایجنٹس میں دس سیکشن ہیز بین موڈیفائڈ in a very minor way to standardize the spelling for some certain substances. زیادہ اس میں چینجز نہیں ہے, جو 2010 میں تھا تقریباً وہی چیزیں ہیں. اینابولک ایجنٹس جو دوائیاں ہیں, میکسوجن ہے, ڈینازول ہے, اسٹرنابول ہے, ٹرنابول, ہیمبول, اورابولین, پروبیرون, ڈینابول, ڈورین, ڈیکاڈورابولین. اور مارکیٹ میں جو اس کی ادویات ہیں وہ ہیں ایبولون, ڈینوکرائن اور ٹرائیڈوموسول. جیسا شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ 1988 سے اولمپک میں بین جانسن نے بہت بڑا تمغہ لیا, اور تمغہ لینے کے بعد پوری دنیا میں شہرت مچی اور وزیر اعظم کینیڈا نے جشن منایا. اور جب ان کا پازیٹو ڈوپ ہوا تو وزیر اعظم کینیڈا کو معافی مانگنی پڑی. انہوں نے بھی اینابولک اسٹیرائڈ لیا تھا اور پوری دنیا میں بے عزتی. اس کے بعد پھر ہمارے پاکستان میں آصف اور شعیب نے نام کمایا. ان دونوں بھی اسی میں انوالو ہے اور پھر ان کی بھی عزت جو ہے وہ قابل ہے. Anabolic agents. Anabolic steroids are generic terms of male hormones. There are two types of anabolic agents. Number 1, anabolic androgenic steroids. B, beta-2 agonist. 8 athletes were tested positive in 1976 Montreal Olympics. Anabolic means matlab kya hai ki building up the body tissue. These hormone steroids are secreted by testes, but also from the ovary and adrenal glands. There are 35 different derivatives of testosterone. The administration of testosterone is prohibited. آپ ان کو لے نہیں سکتے ہیں چاہے آپ کا لیول جو ہے جتنا بھی کم ہو. جیسے ڈاکٹر مصعب نے بتایا کہ آپ اس میں ٹی وی اپلائی نہیں ہوگا. They act ویری فاسٹ. اگر کوئی آدمی ٹیسٹرون لیتا ہے اور اگر اچھی فوڈ نہیں کھاتا ہے, گڈ فوڈ یعنی پروٹین زیادہ لے گا, ہارڈ ورک کرے گا, جم جائے گا, محنت مشقت کرے گا, تو اس کا ایکشن زیادہ جلدی ہوتا ہے اور زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور ایک آدمی نے ٹیسٹرون لیا ہے, کوئی محنت نہیں کی, اچھی فوڈ نہیں کھائی, تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا دوا کا اتنا اچھا نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ یہ دوا لیتے ہیں یا انجیکشن لیتے ہیں وہ پھر غذا بھی اچھی کھاتے ہیں اور جم میں زیادہ وقت جاتے ہیں. C17 alkali derivatives of testosterone are water soluble, can be taken by mouth. اس کا ایکشن جو ہے 3 سے 4 ہفتے تک باڈی میں رہتا ہے. اور ڈرائیوٹیز آف 19 نورٹیسٹوسٹرون آر آئل بیسڈ انجیکشن میں ہوتے ہیں جس کا نام ہے نونڈرون ڈیکاڈروبلین. یہ آپ کے باڈی میں 12 سے 18 مہینے تک رہتی ہے. اس کا ٹائم جو ہے 1 سے 1.5 سال تک رہ سکتا ہے آپ کی باڈی میں کلیئر ہو جائے.